اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، نوائے نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا صدق الله العظيم. اب میں بلا کسی تاخیر کے فرسٹ لیکچر کے آغاز کے لیے نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر رضا صاحب، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہ سفر بہرحال بہت ہی اچھے طریقے سے کئی مراحل طے کر کے اہم مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور اختتامی مراحل ایک طرح سے کہنا چاہیے. ہماری کوشش ہوگی کہ اقبال کی ساری کتابوں کی تفہیم اور اس کے پیغام کی ترسیل کا سلسلہ جب مکمل ہو تو نئے سرے سے پھر یہی کورسز ریپیٹ ہوتے رہیں. اس میں آپ میں سے جو تشریف لانا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور کچھ ظاہر نئے لوگ آئیں گے، وہ ایک بہت اچھی کاوش ہوگی. میری یہ بھی خواہش ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہر کورس میں ایک دن ایسا مخصوص کیا جائے جہاں ہم بات چیت کریں، باقاعدہ پڑھنے کی بجائے. جیسے اس کورس سے متعلق کوئی تجویز ہے، جو موضوعات اس میں زیر بحث آئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہے، کچھ تجاویز ہیں، جس طرح کی آج کی نشست ہوئی ہے. ہم آغاز کریں گے زبور عجم، جو اقبال کا بہت عظیم الشان فارسی مجموعہ کلام ہے. علامہ نے اپنی کسی کتاب کے بارے میں شاید ہی کوئی شعر لکھا ہو، اپنے کلام میں شاید ہی اپنی کتاب کسی کا ذکر کیا ہو. انہوں نے خطوں میں تو کئی حوالے دیے ہیں، میں آج کل اسرار خودی لکھ رہا ہوں، وہ لکھ رہا ہوں، یہ لکھ رہا ہوں. پیام مشرق کے حوالے سے بھی بات کی ہے. میرا خیال ہے کہ شعر انہوں نے صرف زبور عجم کے بارے میں لکھا ہے. کتاب فارسی میں ہے. اردو شعر یہ ہے: اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، نوائے نیم شبی بے نوائے راز نہیں. آدھی رات کو جو آہ و فریاد ہوتی ہے اس میں ضرور کوئی کام کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، اس میں کوئی برکت اور کوئی تاثیر ہوتی ہے. تو اگر تم ذوق رکھتے ہو، شوق رکھتے ہو، تو تمہیں اکیلے میں زبور عجم ضرور پڑھنی چاہیے. 1927 میں یہ مجموعہ کلام شائع ہوا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس میں اقبال کا 1923 کے بعد کا کلام ہے. دو چار حوالوں سے اس کی تعارفی باتیں کر کے پھر ہم متن جو ہے اس کو پڑھتے اور دیکھتے اور سمجھتے ہیں. اس میں 4 حصے ہیں زبور عجم کے. پہلے 2 حصے غزلیات پر مشتمل ہیں، جو صنف سخن سب سے زیادہ اس میں ژانرا استعمال ہوا ہے وہ غزل ہے. 2 یا 3 نظمیں ہیں. وہ نظمیں بھی اپنی ساخت اور اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنے امپیکٹ کے اعتبار سے غزل کے قریب تر ہیں، اس لیے اقبال نے انہیں اسی مجموعے میں رکھا ہے. یہ پہلے 2 حصے. آخری 2 حصے 2 چھوٹی چھوٹی فارسی مثنویاں ہیں، اور ان سب کو ملا کے انہوں نے زبور عجم نام رکھا ہے. گلشن راز فارسی کی ایک عظیم الشان مثنوی ہے، بہت چھوٹی سی، بہت مختصر سی مثنوی ہے. فارسی میں تصوف کی تاریخ پر جو بڑی مثنویاں لکھی گئی ہیں ان میں سے وہ ایک چھوٹی سی مثنوی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس کے مصنف ہیں شیخ محمود شبستری. تبریز کے نواح میں، ایران میں، شبستر نام کا ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے. اب تو بالکل ہی گاؤں نہیں ہے، یعنی کچھ بہتر قصبہ ہے. اور بہت عظیم الشان ان شیخ کا مزار بنا دیا گیا ہے. وہ شاعر نہیں تھے،
ایک دن اچانک ایک اور سینٹ تھے جو بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مرید اور خلیفے تھے، امیر حسین ہروی ان کا نام ہے، امیر حسینی ہروی بھی کہ ہروی ہرات کے رہنے والے، جو آج کل افغانستان میں ہیں، بہت عظیم الشان صوفی تھے۔ انہوں نے انہیں شاعری میں کچھ سوال لکھ کے بھیجے جو تصوف اور معرفت کے موضوعات پر ہیں، اور ان سے جب پڑھے گئے ان کی مجلس میں وہ سوالات، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جواب لکھیں کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سے پڑھیں، یہ ڈسکشن ہو چکی ہے بہت، تو میں اب مزید کیا لکھوں۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ اس خط کا جواب لکھیں اور انہی سوالوں کے جواب لکھیں، اور چونکہ سوال شعروں میں ہیں تو آپ جواب بھی شعروں میں لکھیں۔ ایک ایسے آدمی سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے جس نے شعر نہیں کہے ہیں۔ تو جب وہ قائل ہو گئے تو انہوں نے 3-4 گھنٹوں میں وہ سارے اشعار لکھ لیے جو بہت بجائے خود ایک بڑی عجیب بات ہے اور ناقابل یقین تصور ہوتی ہے، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، اس کا فرانسیسی، جرمنی اور انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے، عربی ترجمہ ہوا ہے، یعنی 25-30 صفحے کی کتاب ہے وہ جو فارسی کی اصل ہے، محمود شبستری کی کتاب، اور 100-150 آرٹیکل لکھے گئے ہیں ویسٹ میں اور ایسٹ میں اس کی تھاٹ کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ شیخ ابن عربی کا جو تصوف ہے اور جو ان کی فلسفیانہ افکار ہیں، اس کا بہترین نمونہ وہ گلشن راز ہے، رازوں کا چمن نام بھی کیسا خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی لکھی جن میں سے کچھ شاعری کی ہیں، اور صرف 33 کی ایج میں وہ فوت ہو گئے، محمود شبستری۔ مغرب میں کئی شاعر آپ ایسے جانتے ہوں گے، مشرق میں کئی ایسے شاعر اور دانشور آپ جانتے ہوں گے جو اپنا سارا بڑا عظیم الشان کام نپٹو کے انڈر 30 ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، عبقری حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، جو اتنا بڑا صلاحیت ان کی اتنی عظمت سے ظاہر ہوتی ہے۔ خیر، علامہ اقبال نے اس گلشن راز کا جواب لکھا، یعنی اس کی پیروی میں اس انداز میں مثنوی لکھی ہے، اور اس کا نام رکھا گلشن راز جدید۔ اقبال ذہنی اور فکری طور پر اتنے جدت پسند تھے کہ انہوں نے زبور عجم کا پہلا نام رکھا تھا زبور جدید، ہر چیز نئی، ہر چیز نئی۔ تو پھر ان کے کچھ دوستوں نے کہا کہ لوگ تانا دیں گے کہ پھر آپ ایک تورات جدید لکھیں گے اور پھر آپ ایک قرآن جدید لکھیں گے، چونکہ یہ ایک الہامی کتاب کا نام ہے زبور، تو احتراماً آپ زبور جدید نہ لکھیں۔ تو پھر انہوں نے اس کا نام رکھا زبور عجم، عجم مینس ایران، یعنی فارسی کی زبور۔ اب داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی الہامی کتاب جو تورات کے بعد کا ٹیکسٹ ہے، زبور کا لفظی مطلب تو ہے کتاب، اور ایکسٹینڈڈ میننگ میں زبور ایک ایسی کتاب ہے جو فکری یا فنی طور پر بہت ٹھوس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت داؤد کو ایک معجزہ عطا ہوا تھا جو بہت مشہور معروف ہے، لہن داؤدی، یقیناً، ایک اور لوہا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذوالقرنین کا زمانہ اور وہ یاجوج ماجوج کا زمانہ اور ایک بند باندھنا یا قوم یاجوج ماجوج کے درمیان، اور زبر لوہے کی سلوں کو بھی کہتے ہیں، اور حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا لوہا، اور وہ زرہیں بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے، اور اس کی آمدن سے وہ اپنا رزق چلاتے تھے، رزق کا وسیلہ ظاہری یہ تھا۔ تو مضبوط اور ٹھوس کتاب، اور خاص طور پر ایسی کتاب جس میں قواعد اور ضوابط نہیں ہیں، یعنی وہ قانون کی کتاب نہیں ہے یا جزا سزا کی کتاب نہیں ہے، اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے وہ ایک ہلکی پھلکی ذوقی کتاب ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں جو موجود ہے، اور ہمارے ایمان کے مطابق عین ممکن ہے اس میں کمی بیشی ہو گئی ہو کیونکہ محفوظ نہیں ہے، قرآن نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مذاہب کے لوگوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں کمی بیشی کر دی ہے۔
جتنی زبور موجود ہے وہ ساری کی ساری دعا، حمد اور مناجات پر مشتمل ہے۔ مناجات کا مطلب فریاد کرنا، اللہ کی تعریف کے نغمے ہیں، دعائیں ہیں، حمد و مناجات ہے، ثنا ہے، اور اس میں ایک سرمستی کی کیفیت ہے۔ زبور کا ایک مطلب گایا جانے والا کلام بھی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ حب الہی پر مبنی کلام ہو جو حمد اور مناجات پر مشتمل ہو، اور اسے گانے کے لیے لحن داؤدی ہو جس کے ہاتھ سے لوہا پگھل جاتا ہے، تو تصور کریں کہ اس کی تاثیر کیا ہوتی ہوگی۔ چنانچہ لحن داؤدی کا جو معجزہ آج تک روئے زمین پر کسی کی خوش آوازی کو خراج تحسین پیش کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ اسے لحن داؤد عطا ہوا ہے، یہ اتنا خوش آواز ہے۔ تو شجر، حجر، پرندے، فرشتے، سب ہر چیز مبہوت ہو جاتی تھی، یہ ہمیں اولڈ ٹیکسٹ بتاتے ہیں زبور سے متعلق۔ اور جب محو حمد و ثنا ہوتے تھے حضرت داؤد، اور حضرت داؤد کے بارے میں یہ بھی ہے، یہ جو اقبال نے کہا نا اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعجم، اس میں بھی ایک اشارہ ہے جو ظاہری طور پر اگر ہم نہ جانتے ہوں حضرت داؤد اور ان کے اس معجزہ عظیم اور اس کی تمام جہتوں کو، تو وہ ظاہراً ہماری آنکھوں سے اوجھل رہ جاتا ہے معاملہ۔ حضرت داؤد اکثر و بیشتر اکیلے چلے جاتے تھے جنگلوں اور صحراؤں میں، اور وہاں بآواز بلند گا کے پڑھتے تھے یہ کلام جو الہامی کلام تھا، زبور، اکیلے۔ تو ادھر اقبال نے کہا اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اعجم۔ جب ہمیں اکتساب کرنا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے، فیض اٹھانا ہوتا ہے اس کلام کی عبارت سے، اس کے معانی سے، اس میں موجود روحانیت سے اور اس کی برکات سے، تو ہمیں اس کو بہت ہی توجہ سے اور انہماک سے اور الگ تھلگ ہو کے پڑھنا چاہیے، تو تب اس کے معانی ہم پر منکشف ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے محض گریڈز لینے ہیں یا محض ایک کارروائی کرنی ہے تو پھر تو ہم جس طرح بھی ہوں گے پڑھ پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اقبال کو ان کے عالم جوانی میں ان کے باپ نے ایک نصیحت کی تھی تلاوت قرآن کے حوالے سے۔ ریلیٹ کریں ان ساری چیزوں کو۔ اقبال کے والد نے انہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تلاوت کرنا، لیکن آپ تلاوت کرتے ہوئے اچھی اور صحیح تلاوت یہ ہوگی کہ آپ یہ محسوس کریں کہ خدا و تعالیٰ آپ سے خطاب کر رہا ہے، یہ آپ پہ اتر رہی ہے کتاب۔ انسان مخاطب ہے نا، وحی الہی کا خطاب انسان سے ہے ہر عہد میں اور ہر زمانے میں۔ اگر میں اسے سمجھوں کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، آپ سب کے لیے ہے، تو میں اسے اور طریقے سے پڑھ رہا ہوں گا۔ اور اگر میرا یہ تصور ہو کہ یہ گزری ہوئی صدیوں کے لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے تو اور تصور ہے میرا قرآن پڑھنے کا۔ میں اگر یہ تصور رکھوں گا کہ یہ میرے لیے خط ہے اور اس میں مجھے کچھ ہدایات دی گئی ہیں، مجھے سمجھانے کے لیے کچھ کہا گیا ہے، تو یقیناً میرا اس کو پڑھنے کا اور انداز ہوگا اور اس کے نتائج بھی اور ہوں گے۔ یہ وہ سارا پس منظر ہے جس کی بنیاد پر زبور اعجم ایک منفرد کتاب ہے، اور اس میں ان میں سے بیشتر خصوصیات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کلام میں موجود ہیں۔ ایک بات اور کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ اقبال نے اپنی کتابوں کے جو نام بھی رکھے ہیں وہ بھی بڑے معنی خیز ہیں۔ سب کا تعلق ایک طرح سے دائرہ وحی و الہام میں ہے۔ بال جبریل، ضرب کلیم، زبور اعجم اس میں نمایاں ترین ہے۔ پیام مشرق ظاہر ہے وہ اور ہے، وہ اس دائرہ وحی و الہام میں نہیں ہے اس کا نام۔ جاوید نامہ بھی ایک طرح سے اسی ذیل میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی لافانی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والا، اور پھر وہ چونکہ ہے بھی آسمانی، خیالی آسمانی سفر کی سرگزشت۔ فارسی میں غزل میں بہت ہی لطیف اور خوبصورت اور بہت میٹھی اور اثر انگیز غزلوں میں حافظ شیرازی کا نام سب سے بلند ہے۔ جلال الدین رومی کی فارسی غزلیں بھی بہت عظیم ہیں، اور بے شمار شعراء ایسے ہیں
جو اپنی غزلوں کی، فارسی غزلوں کی خوبصورتی اور دلکشی اور اس میں بیان کیے گئے مضامین کی ندرت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے اس خطے جنوبی ایشیا میں بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے فارسی میں غزل کہی ہے۔ اس رنگ اور آہنگ کی غزلیں زبور عجم کے سوا کہیں نہیں ملتی۔ عام طور پر ہمیں یہ بھی سوال فیس کرنا پڑتا ہے اور ایک طرح سے اعتراض سامنے آتا ہے کہ اقبال کے ہاں تو جو تھاٹس ہیں، ان کا جو آرٹ کا یعنی پوئٹک ٹیکنیک کا معاملہ ہے وہ ویک ہے، وہ تھاٹ پر قربان کر دیتے ہیں آرٹ کو، اور فلاں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ زبور عجم اور پیام مشرق اور بال جبریل، یہ تین ایسی کتابیں ہیں جو فن شعر کی روح سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ اقبال اپنے عہد کے عظیم ترین فنکار شاعر بھی ہیں، مفکر ہونے کو نکال بھی دیں تو۔ فن شعر میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جو اسلوب اور انداز اختیار کیا جاتا ہے، وہ اپنے کمال پہ ہے ان تین کتابوں میں بالخصوص۔ میں دہرا رہا ہوں، پیام مشرق، زبور عجم اور بال جبریل۔ کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا ہے، رہنما؟ کیا پڑھنا؟ دعا پڑھنی ہے۔ اور اس میں کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے زبور کے پڑھنے والوں کے لیے کہے ہیں۔ اس کے بعد حصہ اول شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ایک شعر سے کیا گیا ہے، اور بہت اہم ہے یہ دعا۔ یہ دعا اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو 566 صفحے پر ہے، یہ بڑی والی کتاب۔ اور اگر آپ نے بہت سمجھداری کی ہے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو زیادہ بھاری نہیں ہیں، تو پھر مجھے نہیں معلوم کون سا صفحہ۔ چنانچہ اب آپ کے اور ہمارے، آپ اور ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں، اپنے اپنے پیجز ہیں۔ جی ہاں جی، اس پر کس پر ہے؟ 566 جی، بڑے پیج نہیں، بھاری پیج، لیکن یہ اچھی کتاب ہے یہ بھی۔ اچھا جی، میں عرض کر چکا تھا کہ زبور کا جو لفظ ہے اس میں ہی دعا اور مناجات اور گریہ و زاری اور آہ و نالہ اور حمد و ثنا ہے، یہی اس کے موضوعات ہیں۔ تو اقبال نے آغاز کیا ہے دعا سے۔ اقبال کو دعا سے بہت محبت ہے۔ اقبال دعا کو بالکل جزو عبادت سمجھتے ہیں۔ اقبال کے پیش نظر وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، برین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی مسنون دعائیں ہم کہتے ہیں، وہ ساری وہ دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں کہی ہیں۔ اقبال کا آپ سارا کلام دیکھ لیجئے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں کسی نہ کسی رنگ میں دعا نہیں ہے۔ وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری سے آپ شروع کریں، بلکہ اس سے بھی پہلے سے شروع کریں، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اور بہت، کیا فارسی اور کیا اردو۔ اور اگر آپ ان کے خط پڑھیں، اردو میں جو لکھے گئے ہیں خاص طور سے، عام سے خطوں میں اچانک وہ بیچ میں ایک دعا شروع کر دیں گے، یا الہ العالمین یہ کر، یا خدا یہ کر، خدا کرے ایسا ہو جائے۔ اس سے ہمیں اس مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے، اس آدمی کے اس پس منظر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں ان اعتقادات میں، ان نظریات میں اور ان افکار میں کتنی گہری ہیں، اور یہ چیزیں اس کے لیے کتنی میننگ فل ہیں۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، میں اپنی بات کہوں گا، مجھے نہیں معلوم آپ کا، میں تو بہت ساری دعائیں رسمی کرتا ہوں یا عادتاً کرتا ہوں۔ شاید ہی کبھی کوئی ایسی توفیق ہوتی ہو کہ کوئی دعا کرتے ہوئے دل، دماغ، شعور، وجدان، کیف سب ایک اکٹھے ہو کے اس دعا میں شریک ہوں۔ ہمیں عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے اور ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں،
تو کیا ایک ایسی ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے جو بے مقصد اور بے معنی ہے، محض رسم میں اور عادت میں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جاری تو رکھنا چاہیے وہ کام۔ مستجاب الدعوات ہونا کیا ہے، یعنی کب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا ضمیر، آپ کا ذہن، آپ کا ذوق، آپ کا شوق اکٹھا ہو کر جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں اور درست بتاتے ہیں کہ آپ کا اگر رزق حلال نہیں ہے تو آپ کی دعا، آپ کی زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، بالکل بصر و چشم۔ تمام وہ باتیں جو احادیث سے یا مذہبی متون سے ثابت ہیں، قبولیت دعا کی جو شرائط ہیں وہ بالکل سار آنکھوں پہ۔ اس کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی وسعت والی ہے۔ اب وہی مسئلہ ہے کہ ہم سچے دل سے، تہ دل سے جو دعا مانگیں گے، یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ پوری ہوگی۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اور بعد میں علماء امت نے قبولیت دعا یا عدم قبولیت دعا کے سلسلے میں بہت سارے مدارج بیان کیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، سنا ہوا ہے آپ نے بھی کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو محفوظ ہو جاتی ہے نا، اجر اس کا ملے گا کہیں، یا دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اس کا قبول نہ ہونا ہمارے لیے۔ جلال الدین رومی نے کہا، خداوندا میں تیری رحمت کے قربان جاؤں کہ تو میری ان دعاؤں کو الگ رکھ دیتا ہے جو میں ناسمجھی میں مانگتا ہوں اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے حق میں اچھی نہیں ہے۔ کہ رحمت کی ایک شکل ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ اقبال کی جو ایک شکوہ جواب شکوہ والا اقبال ہے، اس میں اور لب و لہجہ ہے، اور اس میں وہی لب و لہجہ ہونا چاہیے تھا۔ اپنی دعاؤں میں اقبال بالکل وہ لب و لہجہ اختیار کرتا ہے جو دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اسلامی تہذیب کا اور اسلامی آداب کا اتنا زیادہ جاننے والا اور ان پر عمل کرنے والا شخص اپنے عہد میں شاید ہی کوئی ہوگا، انٹلیکچوئلز میں۔ میں تیزی میں اسے پڑھتا ہوں اور یہ بہت ہی عظیم الشان دعاؤں میں سے ہے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدہ، اس میں بدہ ردیف ہے جو ہر شعر کے آخر میں آ رہی ہے، ایز اٹ از۔ یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دے، عطا فرما، عنایت کر، بخش۔ جب یہ خطاب کا، گفتگو کا یہ انداز ہوتا ہے جس کے آخر میں ہمیشہ ریپیٹ ہو رہا ہے بخش، عنایت کر، عطا فرما، تو آپ دیکھیے کہ اس دعا میں طلب کتنی شدید ہو گئی۔ یہ دعا وہ اس بدہ کے علاوہ بھی کسی سٹرکچر میں کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ ایک بڑا عظیم الشان فنکار ہے اور وہ فن شعر میں بھی اور درد و گداز سے بھری ہوئی ایک حمدیہ اور عاشقانہ شاعری کا نمونہ پیش کر رہا ہے اور ایسی کیفیات میں سے گزر رہا ہے، تو اس کے نظام فکر نے اس کے لیے لباس بھی وہ چنا جو بہترین لباس ہے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، یا اللہ میرے سینے میں جو دل ہے اسے باخبر بنا، ایک باخبر دل میرے سینے میں عطا فرما۔ اب خبر کا، باخبر ہونے کا اور بے خبر ہونے کا ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے۔ اقبال کا جتنا ہم اس کو دیکھ اور پڑھ چکے ہیں، جتنا جان چکے ہیں، اس کا باخبر کا تصور کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی مدد کرے گا میری؟ جی، جو اپنے خالق کو بھی پہچانتا اور اپنی اصلیت کو بھی، اپنی ابدیت کو بھی پہچانتا، اپنی ابدیت کو بھی پہچانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے۔ آپ فرمائیے، کسی نے کچھ کہنا تھا؟ بے شک و شبہ، بہت خوبصورت لفظ ہے، اپنے مقصد وجود سے آشنا۔ جناب آپ فرمائیے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، ایگزیکٹلی، بالکل بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ اقبال ان شاعروں میں سے نہیں ہیں جن کے متن کو ہم نے سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جانا ہے۔ یہاں ہر لفظ اپنے پورے ایک نظام فکر کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم نے اس کو ریلیٹ کر کے، پڑھ کے اور سمجھ کے کہنا ہے۔
باخبر دل ہمیشہ شکر گزار بھی ہوگا، اطاعت گزار بھی ہوگا۔ اس باخبری میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے انعام، عنایات، احسانات اور فضل و کرم کا شعور بھی تو شامل ہے۔ تو وہ جو سپاس گزاری ہے، احساس تشکر ہے، وہ اس باخبری میں شامل ہے۔ یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، یا اللہ مجھے اپنا، کائنات کا، میرا، سارے جہان کن کی آگاہی عطا فرما، علم عطا فرما، ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما۔ یعنی صرف اگر یہ مصرع ہو تو عظیم الشان دعا ہے، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو حضرت علی سے بھی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی کثرت سے ثابت ہے، بہت عظیم الشان دعا ہے۔ یا الہ العالمین مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما، ارنا الاشیاء کما ہی، ماہیت اشیاء۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے، ماہیت اشیاء۔ اس میں دیکھیں سارے سائنسز ہیں، سب کچھ ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہے، اس میں مذہبیات ہے، ہر چیز ہے نا، چونکہ پوری کائنات ایک چیز ہے، تو وہ کتنا بڑا ظرف ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے۔ ہماری دعائیں بھی ہمارے ظرف کی شناخت کرتی ہیں۔ در آگے دیکھیے، در بادہ نشرا نگرم آن نظر بدے، میں شراب کے اندر نشے کو پہچان لوں، وہ نظر مجھے عطا فرما۔ اب اقبال کا شراب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بچوں جیسا ایک سوال ہوگا کہ اقبال شراب پیتے تھے، ہم ہر روز سنتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور بعض اوقات بہت بڑے بڑے بچوں سے، تو وہ میٹر نہیں کر رہا۔ اقبال کوئی شراب وراب نہیں پیتے تھے، پیتے ہوتے تو بتاتے۔ اقبال اور غالب دو ایسے عظیم الشان ہمارے انٹلیکچوئل ہسٹری میں لوگ ہیں کہ جن سے کچھ بھی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے، میں نے اس لیے وہ حقیقت اشیاء کا ذکر کیا تھا۔ یہ حقیقت اشیاء ہے اور روح اشیاء ہے۔ مجھے حقائق اشیاء کا علم عطا فرما، میری نظر میں وہ وسعت عطا فرما، وہ گہرائی عطا فرما، وہ تیز بینی عطا فرما کہ شراب تو لباس ہے، اور روح شراب کیا ہے؟ جو مقصود شراب ہے وہ نشہ ہے، وہ کیفیت ہے جو وہ کریٹ کرتی ہے، وہ چاہیے مجھے، وہ دیکھنا ہے میں نے، وہ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اقبال فلسفی بھی ہیں اور اقبال صوفی بھی ہیں، عارف بھی ہیں اپنے خاص معنی میں، تو حقیقت اشیاء تک پہنچنا ہر صوفی کی خواہش ہے اور ہر فلسفی کی خواہش ہے اور ہر عاشق کی خواہش ہے۔ حقیقت معشوق کے قریب تر ہونے کی خواہش سب سے بڑی خواہش ہے کسی بھی عاشق کی خواہش، اور یہ بہت عجیب ہے، بہت خوبصورت ہے۔ دیکھیے جام ہے، جام کے اندر شراب ہے، میں مثالاً عرض کر رہا ہوں، تو ایک شراب دوست متجسس ہوتا ہے، وہ اس شراب کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کا دیکھنا بہت اس کے لیے معنی رکھتا ہے۔ دیکھ کر بھی اس کی تسلی اور قناعت نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، وہ اس کو چھونا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس سب کچھ سے بالا تر ہو گئی نا بات۔ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور اقبال باطن سے کم پہ مطمئن نہیں ہوتے، باطن تک جب تک وہ نہیں پہنچتے اس کی خواہش ترک نہیں کرتے، اور انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ظاہری چیزوں کی اپنی حیثیت اور اہمیت ہے، مگر ظاہری چیزیں ظاہری چیزیں ہیں۔ یہ بادہ کوئی علم ہو سکتا ہے جس کا رٹا لگا لینے سے آپ عالم نہیں بن جاتے ہیں، اور نشہ وہ ہے ان علوم و فنون کے معانی اور ان کی ٹیکنیکس۔ یہ بادہ فرض کر لیجئے
مجھے قرآن کی آیات کے بہت ساروں کے بہت عمدہ اور اعلیٰ اور اچھے اور مستند علوم نہیں آتے، تشریح نہیں میں کر سکتا ہوں، تو یہ دعا وہ ہے۔ علامتوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان میں بے پناہ وسعت ہوتی ہے۔ یہ سمبل ہے بادہ، علامت ہے، استعارہ کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، آپ اس کا جس طرح سے جتنا چاہیں، اس کے ظاہر سے لے کر اس کے باطن تک جتنے معانی ہو سکتے ہیں وہ سارے اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس سطح پر ایک ٹیکسٹ، لٹریری ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم امانتوں، علامتوں کے لیے ایک یا دو معانی کو مخصوص کر دینا ان کو محدود کر دینے کے مترادف ہے۔ ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ کیا اس سے مراد قرآن کریم کی آیات کا علم ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جی بالکل ہو سکتا ہے وہ۔ کیا خالق اور مخلوق اور تخلیق کی اس مثلث کے جاننے کا علم ہے جو ہر فلسفی کا مسئلہ ہوتا ہے؟ یس، ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو محدود نہیں کرنا ہے۔ در بادہ نشرا نگرم آن نظر بدے، چھوٹی موٹی نگاہ نہیں چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اقبال کے نظام فکر میں اور ان کی اردو اور فارسی شاعری میں نگاہ کا، نظر کا، آنکھ کا، بینائی کا الگ ایک نظام ہے اور ایک الگ جہان ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال کے جوانی کے اشعار، لڑک پن کے اشعار آپ دیکھ لیجئے، بھلے وہ عاشقانہ ہوں گے، بھلے وہ فنی طور پر کمزور ہوں گے، لیکن یہی کیفیت، یہی ارجن میں ہوگی۔ نبیوں میں سے کس نے کوئی ایسی خواہش کی تھی؟ حضرت موسیٰ نے، یس۔ اور یہی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخصیت بہت زیادہ انقلابی ہوگی، بہت زیادہ جدت پسند ہوگی، اس کا یہ دیکھنے اور بینائی سے اور اس میں اس کی بہت فکسیشن ہوگی۔ یعنی جو اس کی طبیعت میں تجسس ہے، جو ایک اضطراب اور بے چینی ہے، اس کی تسکین نہیں ہو سکتی دیکھنے سے آگے، دیکھنے سے آگے، اور انتہائے دید تک۔ وہ بھی ہے نا اقبالی کا، دیکھا کرے کوئی، وہ سارا یہی ہے، آنکھیں ہیں اور دیکھنا ہے وہ غزل کسی کے ذہن میں بہت خوب۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ اور اس نے عجیب کہا اقبال نے، اگرچہ فارسی کے ایک شاعر سے لیا ہے لیکن بہت خوبصورت کہا ہے، نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو اگر میری پلکیں جھپکتی ہیں تو مجھ پر گراں گزرتا ہے کہ یہ رکاوٹ بن رہے ہیں دید، بالکل دید میں، مگر کچھ اور ہو تو زیادہ اچھا ہے، پروسیس آف دید، کانٹینیوٹی میں، ایگزیکٹلی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جب میری پلکیں جھپکتی ہیں تو وہ بھی میں محروم دید ہو جاؤں، انٹرپشن نہ ہو، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی کٹ کے یہ معاملہ چلتا رہنا چاہیے۔ یہ ساری بہت معنی خیز باتیں ہیں، اور اقبال کی کسی بھی ٹیکسٹ سے آپ کو یہ ساری چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، انہیں ہی کہنا چاہیے تھا، وہی اس کو سہار بھی سکتے تھے۔ اور یہ میں پہلے بتا دوں کہ میرے حساب کتاب میں یہ دعائیں ان کی قبول شدہ ہیں۔ این بندرا کہ با نفس دیگراں نزیست، یک آہ خانہ زاد مثال 'سحر' بدے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اب اقبال جیسا انقلابی آدمی یہ طے بھی کر لے کہ میں نے احتجاجی، انقلابی اور مجتہدانہ شعر نہیں کہنے ہیں اور سادہ دعائیں، مناجاتیں اور اظہار عشق و محبت کرنا ہے، تو اتنا تو پھر بھی ہو ہی جائے گا جتنا یہ انقلابی شعر ہے، بہت بڑا انقلابی شعر ہے۔ یہ غلام جو دوسروں سے سانس ادھارے لے کے نہیں زندہ رہا، جس نے دوسروں سے مانگے ہوئے سانسوں سے زندگی نہیں گزاری، اسے اس کے گھر ہی کی کوئی ایسی آہ عطا فرما جو فجر کی طرح ہو، سحر کی طرح ہو۔ اب اس میں علامتیں ہیں۔ سب سے پہلا مرحلے میں، پہلے مصرے میں تو انہوں نے اپنی خودداری اور خود شناسی کا ذکر کیا۔ اگر انہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے بھی کسی سے سانس لینے پڑیں تو وہ نہ لیں۔ یہ کیفیت ان کی زبور عجم میں ہمیں کئی جگہ پر دکھائی دے گی، اور خصوصاً جب وہ خدا سے مخاطب ہو رہے ہوں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر رہے ہوں گے تو اپنی اس صفت کا بطور خاص اظہار کریں گے یا بطور ہدیہ پیش کریں گے۔ ایک جگہ انہوں نے عجیب کہا، خواجہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں کہیں، اے میرے آقا خواجہ من نگاہ دار آبروئے گدائے خویش، اے میرے آقا اپنے اس بھکاری کی عزت و آبرو محفوظ رکھیے گا، لاج رکھیے گا اس کی۔ آن کے ز جوئے دیگراں پر نہ کند پیالہ رہا، جس نے کبھی دوسروں کی بہتی ہوئی ندی سے اپنا برتن نہیں بھرا، آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا رہا ہے، آپ ہی دیں گے تو دیں گے۔ بہہ رہی ہیں ندیاں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پیالہ بھی موجود ہے، طلب بھی ہے، پیاس بھی ہے، نہیں بھرا۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم خلوت میں، کیا ہم خدا سے دعا کرتے ہوئے یا روضہ رسول پر جا کر اپنی کوئی ایسی بات بیان کریں گے جو جھوٹ ہوگی دل ہی میں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، یہاں تو یہ کاریگری نہیں چلے گی۔ تو اقبال اپنی ایسی کیفیات میں جو اپنی خصوصیات اور صفات بیان کرتے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور بہت توجہ طلب ہیں، اور وہ ان کی شخصیت کا بہت روشن پہلو ہے، خودداری، جس کا انہوں نے سبق بھی دیا، جو خودی کی بنیاد جس پہ استوار کی ہے انہوں نے۔ آہ علامت ہے رنج و غم کی، آہ علامت ہے خلوص بھری دعا کی، آہ علامت ہے احتجاج کی، آہ علامت ہے شدید شکوے کی اور چیلنج کی، اور آہ علامت ہے ذوق و شوق کی ایک معراج کی کیفیت کی، جس کو صوفی لٹریچر میں آہ سحری کہا جاتا ہے۔ سحر کے وقت، تہجد کے وقت جب ہم نالہ و فریاد کرتے ہیں تو وہ جو کیفیت ہے اس کو آہ کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اس آہ سحری کا بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے نا، جوانوں کو، ایگزیکٹلی وہی ہے۔ وہ آہ سحر ایک پورا مفہوم رکھتی ہے جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی معانی اور کئی کیفیتیں۔ آہ خانہ زاد از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے تو ایک سانس بھی کسی اور کا نہیں لیا، تو ایسی کیفیات بھی کسی اور کی نہیں مجھے چاہیے، اپنے ہی برانڈ کی چاہیے، گھر کی بنی ہوئی، آرگینک۔ آہ خانہ ذات، مجھے ایسا عطا فرما دیجئے، ایک درد، ایک سوز جس پہ آپ کے نام کا سکہ ہو، اے خدا، اے اللہ کے رسول، بس کافی ہے مجھے۔ سحر پھر ایک اور علامت، سحر علامت ہے عظیم ترین انقلاب ذہنی کی، عظیم ترین سماجی انقلاب کی۔ اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور صبح نمودار ہوتی ہے، صبح کو قافلوں نے چلنا ہوتا ہے، ہر چیز روشن اور منور ہو جاتی ہے صبح میں،
جو دوسروں کے علم اور شعور میں اور ان کے ذوق اور شوق میں اضافہ کرنے کا باعث بنے، وہ سحر ہے۔ جو شکوک پھیلائے، ابہام کے پردے تانے، وہ تو رات ہوئی نا۔ اسی لیے سحر مثبت بھی ہے اور تعمیری بھی ہے، اور اس میں ایک حرکی تصور بھی ہے۔ صبح جب ہوگی تو خاص طور پر کوئی بطور خاص نہیں سوئے گا کہ اچھا اب صبح ہو گئی ہے تو میں سو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیداری کا پیغام ہے۔ صبح ہو گئی تو ہمیں اپنے چراغ، بتیاں، ٹیوب لائٹس، دس اینڈ دیٹ سارا بند کرنا ہوگا کہ کوئی روشنی ہے، ہم جان پہچان رہے ہوں گے۔ تو ایک سحر فزیکل ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے، اور ایک رات یا ایک سحر کا تعلق ہماری روح سے یا ہمارے ذہن سے اور ہماری نفسیات سے ہوتا ہے۔ جب ہم ڈپریسڈ ہیں تو ایک شام سی، ایک رات سی طاری ہے ہم پر، اور جب ہم بہت خوش باش ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، بہت کچھ کلیئر ہے تو سحر ہے گویا۔ تو مجھے ایک ایسی آہ عطا فرمائیے، مجھے ایسا نعرہ دیجئے، مجھے ایسا پیغام ایک دے دیجئے جو دوسروں کے لیے روشنی کا پیغام ہو، امید کا پیغام ہو، منزل تک پہنچانے کا دستور العمل ہو، ایک ایسی دستاویز ہو جو دستاویز نور ہے، اس کا کوئی تعلق اندھیروں سے نہیں ہے، کوئی تعلق اس کا شکست سے نہ ہو، کوئی تعلق اس کا گلومی ہونے سے نہ ہو۔ سیلم، میں سیلاب ہوں۔ سیلم، سیلم مرا بجوئے تنک مایہ مپیچ، میں تو چڑھتا ہوا طوفان ہوں، سیلاب ہوں، مجھے چھوٹی سی ندی میں نہ پھنسا دے۔ جولاں گہے بوادیوں کو ہو کمر بدے، مجھے تو وادیوں اور پہاڑوں اور صحراؤں کی وسعت عطا فرما کہ میرا کچھ اظہار ہو۔ ہم میں سے کوئی خواہش نہیں کرتا ہے کہ سورج کو نظر بند کر دے اپنی کوٹھڑی میں، ہوتا بھی نہیں ہے خیر۔ وہ معمولی سے پانی کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنانے پڑتے ہیں، جو 50-60 سال پہلے بنایا ہم نے منگلا ڈیم، اور اس کے بعد آج تک کوئی ڈھنگ کا ڈیم نہیں بنا سکے۔ کسان جن کا تعلق کاشتکاری اور جن کا تعلق پانیوں سے ہوتا ہے، وہ پانی کے ریلے کو بعض اوقات سیلاب کے دنوں میں ڈیورٹ کرنے کے لیے یا اس کا زور کم کرنے کے لیے اسے کئی وہ شاخوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کچھ ادھر سے نہر نکال دی، ایسے کر دیا کہ ادھر چلا جائے، ادھر چلا کے آگے زیادہ تباہی نہ ہو۔ کچھ ایسے یہ جو آج کل ہمارے ہیں نا دریا، خصوصاً راوی یا کچھ اور، ان میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی پانی آتا ہے، اس میں پانی میں جان ہی نہیں ہوتی، بہت دھیرے دھیرے آ رہا ہے، وہیں کہیں سمٹ رہا ہے۔ اگر ایک گڑھا سا آ گیا، اسی میں 2-2 3-3 دن پانی رہے گا، پھر کچھ اور پانی ہوگا تو آگے جائے گا۔ اب یہ جو اقبال کس طرح کا سیلاب ہے؟ میں سیلاب ہوں، ایک اچھا بھلا معقول آدمی کہہ رہا ہے میں سیلاب ہوں۔ یہ سیلاب علم و آگہی کا ہے، یہ سیلاب خلوص کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے مکھی مارنے کے لیے توپ کا استعمال کیا ہے، توپ کا گولا مکھی مارنے کے لیے تو نہیں ہوتا نا۔ ہر چیز کی کوئی مناسبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی مضحکہ خیز صورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس سیلاب سے یعنی اقبال سے پیپر مارکنگ کرواتے رہے زندگی بھر۔ یعنی ان کی شان یہ تھی کہ ان کو مالی معاملات سے آزاد کر دیا جاتا، 8-10 ریسرچر ان کے پاس ہوتے کہ جی آپ کام کریں، قلم کا مزدور بن کے زندگی گزاری ہے ہمارے حکیم الامت اور مفکر ملت اور اقبال اور جو بھی نام ان کو دے لیجیے آپ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اقبال کا جو ذہنی تدریجی ارتقاء ہے، وہ پہلے وطنیت، ہر شاعر کی طرح وہ اپنی سرزمین سے اٹیچ تھے،
سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پھر ایک اگلے سٹیپ پر وہ ایک عالمگیر مذہب یا عالمگیر بردرہڈ کا ایک تصور ان کے ہاں بہت نمایاں ہے. چنانچہ وہ رام پر بھی انہوں نے نظمیں کہیں، انہوں نے نانک پہ نظمیں کہیں، وہ بالکل اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، وہ لوگ بڑے اچھے تھے. پھر وہ چلتے 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 زینے طے کرتے کرتے بالکل فوکسڈ ہوگا. جغرافیائی حدود و قیود سے اٹھ گئے، انسانی مسائل اور اسلامی مسائل ان کا سب سے بڑا موضوع رہ گیا. ہمیشہ سوچنے کا اور سمجھنے کا، اور اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے اور اولیت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں ہی کو تھی اور ان کے مسائل کی تھی. لیکن وہ پورے عالم اسلام، اسی لیے یہ بھی ہمارا کلیم ہے کہ اقبال کا فکر محض ہمارے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یقیناً وہ ان کے فکر اور فن کا سب سے بڑا اور نمایاں حصہ ہے. تو یہ سیلاب یقیناً اس نے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں. کوئی سیلاب روئے زمین کا یکدم نہیں آ جاتا، اسے سیلاب بننے میں وقت لگتا ہے نا. تو یہ اقبال کا اپنا ارتقائی سفر ہے اور اس نے بہت غیر معمولی ارتقاء کیا. یقین جانیں آپ، سیال کوٹ کا ایک بچہ جس کے ماں باپ بہت غریب ہیں، جو افورڈ ہی نہیں کرتے اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا، ایک مسجد میں اسے داخلہ دیا گیا. ہم توقع نہیں کر سکتے عمومی طور پر جو صورتحال ہوتی ہے. تو وہ دنیا کی عظیم ترین دانشگاہوں میں گیا، عظیم ترین سائنسدانوں سے اور سیاستدانوں سے ملا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بالکل، اور عالموں سے اور انٹلیکچوئل سے ان کے لیول پر آ کر اقبال کا ڈائلاگ ہوا. ایسے نہیں جیسے نیازمندانہ انداز میں شاگرد مل رہے ہوتے ہیں استادوں کو. کوئی اقبال نے مس بیہیو نہیں کیا کسی سے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی شخصیت میں وہ وسعت اور وہ جامعیت علمی اور عملی اور تحقیقی اور تجزیاتی آ گئی تھی کہ وہ بحیثیت طالب علم بھی اپنے اساتذہ سے بالکل. اسی لیے جوں ان کی کتابیں چھپتی تھیں، عظیم ترین ویسٹرن اسکالرز ان پر ریویو لکھتے تھے اور ان کے تراجم کرتے تھے. ایسے ایسے ٹرانسلیٹر اقبال کو برطانیہ سے میسر آئے اور جرمنی سے میسر آئے، جن سے اپنی کتاب کا ترجمہ کروانے کے لیے لوگ سفارشیں کرواتے تھے اور 4 5 سال لگتے تھے. اور اقبال کی چیزوں کا انہوں نے ترجمہ اپنے ذوق اور شوق سے کیا. تو اقبال نے بہت عظیم الشان دعا مانگی اپنے لیے کہ یا الہ العالمین، تو نے مجھے ایسی عظیم الشان صلاحیتیں دی ہیں، ایسا جنون دیا ہے، ایسا جوش دیا ہے، ایسا عزم دیا ہے، تو اب ایسا انتظام بھی فرما کہ میں یہ روزمرہ کے نشیب و فراز میں ہی نہ پھنسا رہا ہوں، میں اظہار بھی کر سکوں اس کا. یہ جو وادی و کوہ و کمر ہے، یہ کمر وہی ہے جسے ہم دامن کہتے ہیں، دامن کوہ. میں تو اتنا بڑا ریلا ہوں کہ مجھے تو بہت وسعت چاہیے. کس کا شعر ہے؟ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. غالب کا شعر ہے. کیا بات ہے، اگر یاد ہو تو پورا سنائیے. ہاں جی ذرا دیکھیے غالب کا، وہ آن لائن بہت عظیم ہے. غالب اردو کے جن شاعروں کا اقبال پر سب سے زیادہ اثر ہے ان میں غالب سب سے نمایاں ہے. ڈھونڈ لیجئے گا تو بتا دیجئے گا، میں آگے بڑھتا ہوں. کیا چیز؟ نہیں، وہ مایا ہے جی. تنک مایا، کم ظرف، تھوڑی سی وسعت والی. ماں پیچ نہ لپیٹ نہ الجھا، ان پیچ و خم میں نہ رکھ، ان سے باہر نکال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں بقدر ذوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل. یہ جو ژانرا ہے غزل کا، یہ تو تنگ سا ہے. میں نے تو جو کچھ کہنا ہے، جو کچھ میرے اندر ہے، وہ تو نہیں سماتا غزل میں. غالب کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے.
یہ تو تنگ ہیں، چھوٹی ہیں یہ چیزیں. رومی نے کہا کہ روئے زمین پر جتنے الفاظ ہیں سب مجھے چھوٹے برتن لگتے ہیں، ان لفظوں سے اوپر جانا ہے مجھے. انہوں نے کہا، اور دعا مانگی انہوں نے. دلچسپ بات، رومی کی جتنی دعائیں ہیں اور اقبال کی جتنی دعائیں ہیں، ان کا مطالعہ ایک ساتھ کریں ضرور، تو حیران آپ ہوں گے کہ میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ اقبال مثنوی کھولتے ہوں کہ اب میں نے فارسی میں ایک دعا لکھنی ہے تو مثنوی میں سے ڈھونڈتے ہوں رومی نے کیسے دعا مانگی تھی. نو، کبھی نہیں ہوتا ایسا. کہ کس قدر ہم آہنگی، یکسانی، جو بڑا ہے اس نے بڑے ہی اظہار کرنے ہیں نا. کمال شعر ہے، غالب سے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ. بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. اس کا حق تھا، وہ کہہ سکتا تھا. سازی اگر حریف یم بے کرام مرا، بہت خوبصورت فلسفیانہ اور عارفانہ شعر ہے. با اضطراب موج سکون گوہر پہ تہ. سازی اگر تو مجھے بنائے، حریف ساتھی، مقابلہ کرنے والا، دوست، یہ سارے معانی ہیں. حریف ان لفظوں میں سے ہے جن کو ہم ٹیکنیکلی لغت ازداد کہتے ہیں، جن میں بیک وقت کنٹرڈکٹری میننگز ہوتے ہیں، متضاد معانی ہوتے ہیں. جیسے رقیب ہے، رقیب محافظ ہے. ایکچولی اللہ کا نام بھی ہے نا رقیب، اسماء حسنہ میں ہے رقیب، محافظ. اور وہ والا رقیب جو اردو شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، رقیبہ، ایک بالکل ایسے. رقیب جو نگہداشت کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، جو تھام کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے. یہ سارے معانی ہیں. تو خیر، مولا کا لفظ انہی الفاظ میں سے ہے. مولا آقا بھی ہے اور مولا آزاد کردہ غلام بھی ہے. اسی طرح کا ایک لفظ حریف ہے. حریف بنیادی طور پر دوست کو کہتے ہیں. دوستوں میں بھی ایک سائیکلوجیکلی ایک کمپٹیشن کہہ لیجئے، ایک رائولری کہہ لیں، کچھ ایسی چیز ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جو اقدامات کرتے ہیں. پنجابی کا لفظ شریک آپ جانتے ہیں؟ ہاں، کمال ہے، اس سے عظیم لفظ کہاں ہوگا؟ ہے نا؟ ایگزیکٹلی. مگر شریک ہمارے اس حریف سے بہت بڑا ہے. شریک ہے جو قریب ترین دوست، قریب ترین رشتہ دار ہے. آپ کی عزت و آبرو میں، آپ کے خانوادے میں، آپ کے نام و نسب میں شریک ہے، آپ کے ایسٹس میں شریک ہے. مشترک کھاتے میں آپ بیچ نہیں سکتے جب تک آپ کا شریک اوکے نہیں کرے گا، یا جب تک آپ نے وہ زمینیں الگ کروا نہ لی ہوں گی. بڑے ہی مسائل ہوں گے، بال سفید ہو جائیں گے. وہ تو بہت محترم اور مقدس ہے، وہ انتہائی محترم اور مقدس ہے. ایسا مت نام لیجئے گا یہ شریک سنوا کے آگے کہیں اس نے کہا تھا کہ نہ 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 نہ، ایسا نہیں کرنا. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. شریک میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خاندانی آدمی ہے، آپ کا اہل خاندان ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہے، دشمنی بھی کرتا ہے نا. حریف آپ کا اہل خاندان نہیں ہے. حریف بنیادی طور پر دوست ہے، اور دوستی میں دشمنی جو ہو جاتی ہے بعض اوقات انجانے میں ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر جی اچھا، بہت خوب، بہت دلچسپ، یہ میرے علم میں نہیں تھا. یہ تو بہت اچھا کیا، مجھے کام آئے گا. بہت اچھا. یہ درست فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا ہدف ایک ہوتا ہے، مقصد ایک ہوتا ہے نا، وہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے. تو جیسے کمپیٹ کرنے والوں میں ایک رائولری ہوتی ہے، اس طرح کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حریف مقابلہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مد مقابل کو.
اور اس میں بھی وہی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹارگٹ تک چونکہ پہنچنا ہے، ایک فریق یہ جا رہا ہے، ایک فریق یہ جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، منزل تو ایک نے حاصل کرنی ہے نا. تو اس لیے یم سمندر کو بے کراں لامحدود، اگر تم نے مجھے لامحدود بے انتہا سمندر کے سامنے کھڑا کرنا ہے یا ویسا بنانا ہے، میرا خیال ہے کہ ویسا بنانا زیادہ موزوں ہے، کیونکہ اوپر انہوں نے خود دعا کی ہے کہ میں سیلاب ہوں تو مجھے چھوٹی موٹی ندی نہ بنا دینا، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر. چھوٹی موٹی وسعت پہ نہیں مطمئن ہوتے اقبال. اور یہ تو دعا انہوں نے عجیب بھی مانگی ہے نا. یہی پہلا مصرع کیا ہے؟ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے آپشن دیا ہے، مطلب ایک ہی ہے، اللہ کو چوائس نہیں دیا. اور اس محبت برے انداز میں اللہ نے قبول بھی کیا کہ ٹھیک یا اور یا دونوں، یا یہ چیز آپ نے مجھے دی یا یہ چیز میں نے آپ سے لی، دو آپشنز ہیں. ایگزیکٹلی. ہاروں تو پیا تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. گیم کے دونوں رزلٹس ایگزیکٹلی. اور یہ اس طرح کے دلچسپ محاورے ایکسپریشنز تمام زبانوں میں ہیں اور ہمارے ہاں بھی بہت ہیں. جی چونکہ اوپر وہ دعا کر چکے ہیں، مانگ چکے ہیں خدا سے کہ چھوٹی سی ندی مجھے نہ بنا دیجئے گا، عذرا ہے لطف و کرم، میں زیادہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے تو مجھے، تو پھر وہ جب سمندر بنیں گے، آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے بے کراں سمندر بنانا ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، اتنا ہی وسیع و عریض کرنا ہے، تو پھر موجوں کی بے چینی کے ساتھ ساتھ موتی کا سکون بھی عطا فرمائیے گا. یہ بہت ہی دلچسپ کہا حضرت اقبال نے. ایک تو ان دو شعروں میں انہوں نے پانیوں اور سمندروں اور دریاؤں سے متعلق تمام الفاظ لے کے ایک خاندان لفظوں کا اکٹھا کر دیا. یہاں جتنے بھی سمبلز ہوتے ہیں ان کے ایک ذیلی خاندان ہوتے ہیں. مثلا چمن ہے تو امیجیٹلی باغبان ہے، پھول ہے، کانٹا ہے. اس طرح کے تمام الفاظ کو ہم ان کے معنوی خاندان کے افراد کہیں گے. پورا ایک ان کا سلسلہ نسب ہے، گویا معنوی سلسلہ نسب کچھ الفاظ کا. یہ سیٹس ہیں، یہ سیٹ پانیوں کا ہے، یہ سیٹ آگ سے متعلق ہے. مثلا اگر شعلہ ہے تو دھواں ہے اور چولہا ہے، فرض کریں اس طرح کے بہت سارے. تو ایک تو ان اشعار میں انہوں نے سارے وہ اس سے ملتے جلتے علامتیں اور الفاظ اکٹھے کیے ہیں. پانی میں اور سمندر میں موجیں بھی ہوتی ہیں، اور ان ساری موجیں تکلیف کی علامت ہیں، حرکت کی علامت ہیں، محنت اور مسلسل اس کی علامت ہیں. اور اقبال کو موج کی علامت بے حد و حساب پسند ہے، وہ اسے زندگی کا سب سے بڑا نمونہ قرار دیتے ہیں. موج نے کہا جب تک میں چل رہی ہوں تو میں موج ہوں، جوں ہی میں ٹھہروں گی تو میں تو نہیں ہوں گی. چنانچہ میری زندگی وابستہ ہی چلتے رہنے سے ہے. ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم. تو اقبال خود کو بھی اگر کسی بعض اوقات علامتوں میں بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے موج کا بہت انہیں، وہ مسلسل چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے، ٹھہرتی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں موتی نہایت پرسکون ہے. اس میں وہ بھنوراتی ہوئی اور لہراتی ہوئی موجوں کے کچھ قطرے یا آسمانی قطرے اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ جان امواج ہے، وہ موجوں کی روح ہے اور قیمتی ہے اور حاصل ہے اس کا. تو سیپ کو اور موتی کو سکون اور اطمینان کی علامت بھی کہتے ہیں، اور جو قیمتی بھی ہے. میں بس ابھی وائنڈ اپ کر رہا ہوں.
آج وہ میں نے چاہا کہ پہلے حصے میں ہم زیادہ وقت صبر اکٹھے رہ لیں، اس کو پھر میں کسی وقت اضافی آ کے کچھ نپٹا لوں گا۔ میں بڑا ہی بدنام ہوں کہ میں اپنا ٹیکسٹ کبھی مکمل نہیں کرتا۔ تو دونوں کام بیک وقت ضروری ہیں۔ اقبال نے ہمیشہ چاہا کہ وہ جد و جہد کرتے رہیں، محنت اور مشقت مسلسل کرتے رہیں۔ انہیں کوئی ایسا مقام پسند نہیں ہے جہاں ان سے محنت مشقت چھن جائے۔ میں کسی بھی منصب پہ پہنچ جاؤں، مجھے پھر بھی مسلسل محو حرکت رہنا ہے۔ یعنی اضطراب اور سکون دونوں ایسی کیفیات ہیں جو زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، معاشروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ایک بالکل امن و امان اور ٹھہراؤ کی علامت ہے موتی، اور موجوں کا اضطراب انقلاب کی، حرکت کی، تحریک کی، اس سب کچھ کی علامت ہے۔ کہ اگر آپ نے مجھے اتنا وسیع و عریض سمندر بنانا ہے تو پھر یہ دونوں کیفیتیں بھی عطا فرمائیے گا، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ موتی حاصل بھی ہے، موتی سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، موتی نہایت قیمتی بھی ہوتا ہے، موتی بہت اس کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ کہ صرف یہ نہ ہو کہ تگ و دو میرے حصے میں آئے اور میں اتنا نامور نہ ہو سکوں، اتنا عزیز نہ ہو سکوں، لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، میری بات نہ پہنچ سکے، میری بات ایسے ردی کی ٹوکری ہی میں نہ چلی جائے۔ پھر آپ مالک ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ نے خود یہ سارا انتظام بھی کرنا ہے۔ تو وہ ہے نا جی موتی، تو تبھی ہم موتی چن رہے ہیں اس وقت۔ شاہین من بسید، میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ شاہین من بسید پلنگاں گزاشتی، سید شکار پلنگ چیتا۔ پتہ نہیں پھر یہ پنجابی میں اور اردو میں پلنگ کیوں بنا جس پر ہم سوتے ہیں۔ تم نے میرے شاہین کو چیتوں کو شکار کرنے پہ لگا دیا، یہ اسائنمنٹ دی ہے۔ شاہینوں سے، عقابوں سے شکار کروایا جاتا ہے نا، مگر چیتے کا نہیں، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا۔ زیادہ سے زیادہ کسی بڑے جانور کا کروایا جاتا ہے شکار تو وہ ہرن کا ہے۔ یہ عرب ممالک سے آتے ہیں لوگ، آپ جانتے ہیں، اور وہ یہ چیزیں خریدتے بھی ہیں پوری دنیا سے، ان کو سدھاتے ہیں اور ان کے شکار کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے شاہین کی اسائنمنٹ آپ نے یہ لگا دی کہ تو نے چھوٹے موٹے جانوروں پہ نہیں ہاتھ ڈالنا۔ آپ نے مجھے ٹرین کیا، آپ نے مجھے ایسا سکل دیا، یا سکل نہیں دیا ہے، حکم دیا کہ تم نے چیتوں کو شکار کرنا ہے۔ ہمت بلند و چنگل ازین تیز تر بدے۔ اگر پھر ایسا ہے تو مجھے عزم و ہمت زیادہ عطا فرمائیے، اور یہ جو آپ نے مجھے پنجے دیے ہوئے ہیں موجودہ حالت میں، ان سے زیادہ طاقتور پنجے عطا فرمائیے۔ اقبال اس سے زیادہ کسی دعا میں غیر انقلابی نہیں ہو سکتے۔ 2-3 شعروں کے بعد ان کی اوریجنلٹی آ جاتی ہے۔ شاہین ان کا پسندیدہ پرندہ ہے، اور جنگ کا اور مزاحمت کا اور حملہ آوری کا بہت بڑی علامت ہے۔ اگر آپ نے میں اس کو بہت رفلی فارغ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ خود اچھی انداز میں، اگر آپ نے مجھے انگریزوں سے لڑانا ہے یا مغربی تہذیب کے جو منفی پہلو ہیں وہ آپ نے میری اسائنمنٹ میں رکھا ہے، تو پھر مجھے وسائل ذرا زیادہ دیں، مجھے ظرف بھی بڑا دیں، مجھے علم بھی زیادہ دیں، مجھے تکنیک بھی زیادہ دیں، میری بات میں تاثیر بھی ڈالیں۔ یہ جو ہے نا ہمت بلند اور چنگل، ہمت کا تو تعلق اندر سے ہے، مگر پنجوں کا تعلق ظاہر سے ہے، علم بھی، ٹیکنالوجی بھی، تکنیک بھی، سارا کچھ۔ کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں میری کانڈ نہ لوا دینا، ہاں، چت نہ کروا دینا مجھے۔ رفتم کہ طائران حرم را کنم شکار، تیری کے ناف گندہ فتد کارگر بدے۔ اب پلنگ وہ ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، چیتے وہ ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ یہ غیر ملکی قوتیں ہیں، یہ کوئی منفی علوم ہیں، کچھ مذہبی حوالوں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، ہماری شناخت کو
ہماری ویلیوز کو، کچھ بھی۔ اب طائران حرم وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، حرم کے پرندے، حرم کے کبوتر، اور حرم میں شکار منع ہے، آپ کو نا معلوم ہے نا، حرم میں شکار نہیں کر سکتے، اسی لیے پرندے اور خصوصاً کبوتر وہاں کثرت سے ہوتے ہیں، بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ اب مجھے حکم ملا ہے کہ طائران حرم کا شکار کرنا ہے، کبوتر حرم میں رہنے والے پرندوں کا شکار کرنا ہے، تو اب پھر تیر ایسا عطا فرمائیے مجھے جو چلائے بغیر ہدف پہ لگ جا، کیونکہ شکار تو حرام ہے وہاں۔ اپنوں کو رجھانے کا، اپنوں کے دل میں اترنے کا تو کوئی اور ہی گر ہوگا نا۔ میں چیتے سے جب لڑوں گا تو میں تو چیتے کی جان کی پرواہ نہیں کروں گا نا، اس کو ماروں گا، قتل کروں گا، مروں گا، جو بھی ہوگا۔ اب عمل میں نے اپنوں سے بھی وہی کرنا ہے، ان کو راہ راست پہ لانے کا، ان کو کوئی پیغام دینے کا۔ ادھر حرام بھی ہے کہ حرم کے اندر جو پرندے ہیں ان کو آپ شکار نہیں کر سکتے، تو مجھے شکار تو کرنا ہے، تو تیر ایسا دیجئے جو چلے بغیر ہی شکار ہو جائے معاملہ۔ ان کا کلام ان کا ایسا ہی تیر ہے جو دلوں میں اترتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ ایسا تیر ہدف پہ لگے جو چلایا ہی نہ گیا ہو، کمال ہے، کیسی دعا ہے۔ خاکم، میں مٹی ہوں، خاکم، میں مٹی ہوں، بنور نغمہ داؤد، سبحان اللہ، زبور عجم آ گئی، بنور نغمہ داؤد برفروز، مجھے داؤد کے نغمے کے نور سے چمکا دے۔ زبور عجم کے لیے کیسی دعا، اور کیسی اوپننگ لائنز ہے زبور عجم کی۔ داؤد تو نور ہے ہی، داؤد کے نغمے کا بھی نور ہے، کیونکہ وہ الہامی ہے، اس کا میں نے نام رکھا ہے، اور مجھے اس سے چمکا دے۔ میں مٹی ہوں، میں خاکستر ہوں، راکھ ہوں، یہ کلام، یہ سارا کچھ، میری شخصیت، میرا علم، میرا فن، میری شاعری، سب بیکار ہے، بے معنی ہے، بے ارزش ہے۔ میں نے زبور نام رکھا ہے کتاب کا، اسی کے طفیل اس میں اثر ڈال دے، جس طرح داؤد کے نغموں میں اثر تھا، اسی طرح یہ دوسروں کے دلوں پہ اثر انداز ہو جائے۔ ہر ذرہ مرا پر و بال شرر بدے، میرے جسم کے ذرے ذرے کو شعلہ بنا دے، چنگاری بنا دے۔ بال و پر شرر، کمال ترکیب قائم کی اقبال نے۔ پر و بال کو شعلہ تو جلاتا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ میں مٹی ہوں، اب میری مٹی کے ذرے ذرے کو شعلوں کے بالوں پر لگا دے۔ امیج دیکھیے آپ، کیا تصویر بنے گی۔ مٹی میں زندگی آتی ہے تو وہ آگ بنتی ہے، مٹی تو پامال ہوتی رہتی ہے نا، ہر کوئی اس پر سے گزرتا رہتا ہے، ذرا بھی چنگاری ہو تو ہر کوئی احتیاط سے گزرے گا۔ مٹی موت ہے، مٹی غلامی ہے، شعلہ اور شرر اور چنگاری زندگی ہے، سر بلندی ہے، آزادی ہے، خطرہ ہے، چیلنج ہے، مزاحمت ہے، ہر کوئی بچ کے گزرے گا۔ ادھر آگ جل رہی ہے، دھیان سے جائیے گا، ایسا کیجیے گا۔ پھر مٹی نظر نہیں آئے گی، شعلہ تو دور سے دکھائی دے گا، نشان ہے دوسروں کے لیے، اس کی روشنی سے، اس کی تپش سے آپ سارے مقاصد اور کام حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، وقت کافی ہو گیا۔